السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ احزاب کے آیت نمبر 35 کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کی تشریح اور تفسیر بھی بتائی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کی برکات کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلماتی اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور مومن مرد، والمؤمناتی اور مومن عورتیں، والقانتین اور فرما بردار مرد، والقانتات فرما بردار عورتیں، والصادقین سچے مرد، والصادقاتی اور سچی عورتیں، والصابرین صبر کرنے والے مرد، والصابراتی اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین عاجزی کرنے والے مرد، والخاشعاتی اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین صدقہ دینے والے مرد، والمتصدقات صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین روزہ رکھنے والے مرد، والصائماتی روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ اور ذکر کرنے والے مرد اللہ کا کثیراً زیادہ، والذاکراتی اور ذکر کرنے والی عورتیں اللہ کی کثرت سے، اعد اللہ تیار کر رکھی اللہ تعالیٰ نے لہم ان کے لیے، مغفرت ہے، و اجراً اجر ہے، عظیم بڑا۔ اس آیت میں مومن مردوں کی اور عورتوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ سورہ احزاب میں پہلی صفت جو ان کی بیان کی گئی ہے مسلمان ہونا، یعنی جن لوگوں نے اسلام کو اپنے لیے ضابطۂ حیات کی حیثیت سے قبول کر لیا، انہوں نے صرف اسلام کو مان ہی نہیں لیا بلکہ اس کی اطاعت بھی کر لی ہے۔ دوسری صفت جو اس میں بیان کی گئی ہے مومن ہونا، یعنی وہ لوگ جن کی اطاعت صرف عاجزی ظاہری نہیں ہے بلکہ وہ دل سے بھی اسلام کی رہنمائی کو سچے دل سے مانتے ہیں۔ تیسری جو ہے وہ راست باز ہونا، یعنی سچے ہونا، یعنی وہ لوگ جو اپنی گفتگو میں سچے ہیں اور اپنے تمام معاملات میں کھرے ہیں، اور وہ یہ لوگ جھوٹ، فریب، دھوکہ، زینی، اذیتیں اور جتنی بھی چیزیں قول فعل ہر چیز تضاد سے دور رہتے ہیں۔ پھر اگلی بات انہوں نے بتا دی کہ صابر ہونا، یعنی صبر کرنے والے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کو قائم کرتے ہیں اور پیش رہتے ہیں اور مشکلات پہ صبر کرتے ہیں اور یہ رائے حق پر ثابت قدم ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ عاجزی اختیار کرنا، وہ لوگ کبھی بھی غرور و تکبر سے کام نہیں لیتے بلکہ ہر وقت وہ عاجزی میں رہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں اور عاجزی کو ظاہر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس کے بعد جی صدقہ کرنے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی مسلمان مرد اور عورتوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ کھلے دل سے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ساتھ اگلی صرف روزہ رکھنے کے بارے میں بتا دی کہ مومن مرد عورتیں فرض روزوں کے ساتھ ساتھ وہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتی ہیں، یعنی اللہ کو کثرت کے ساتھ وہ نفلی روزوں کو بھی رکھتے ہیں، نفلی عبادات کو بھی اپنی فرضی عبادات کے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بتا دیا کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورت کی صفات بیان کر دی کہ مومن مرد اور عورتیں اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور ان کے ہر کام کی ابتدا اللہ کی بابرکت نام سے ہوتی ہے اور اختتام بھی۔ اور پھر اگلی صفات بیان کر دی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یعنی مومن مرد اور عورت بدکاری، بد کرداری سے دور رہتے ہیں، خود کو محفوظ رکھتے ہیں، یعنی وہ ایسا لباس نہیں پہنتے جو بھی لباس پہنتے پردے کے اندر، شرم کے اندر، حیا کے اندر، اس کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کی صفات بیان کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اجر و ثواب کے بارے میں خوشخبری دی گئی، یعنی اوپر بیان کر دیا گیا کہ ساری اوصاف مسلمان مردوں اور عورتوں میں موجود ہونے کی صورت میں ان کے لیے بے شمار اجر و ثواب بھی لکھ دیا اللہ رب العزت، اور اللہ کی نظر میں مرد اور عورت اجر و ثواب کے لحاظ سے برابر ہیں، ان میں کسی میں کوئی فرق نہیں، یا مرد اور عورت کے اعتبار سے کسی مرد عورت میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ اور ان آیت نمبر سورہ احزاب کی 35 میں اللہ رب العزت نے مومن کی صفات تمام بیان کر دی ہیں، جس مومن میں یہ تمام صفات ہوں گی وہ قیامت والے دن سرخرو ہو جائے گا۔ اگلی آیات میں انشاءاللہ ہم حضرت زید اور حضرت زینب کی طلاق کا واقعہ بیان کریں گے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔